ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قابل احترام صدر مجلس اور حاضرین انجمن، آج کی اس نورانی محفل میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ استقامت. میرے اسلامی بھائیوں، استقامت کا لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالت میں اس سے نہ ہٹنا، جیسی بھی مشکل آئے اسے برداشت کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس آپ جمے رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. لیجئے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر. اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کو استقامت کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے. معزز حضرات، آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کفار و مشرکین نے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی صبر و استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام کو یعنی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں. ایک شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے. میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے رہے زمین کا مال و زر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا. اے ابو جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا. حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں کا دانا پانی بند کر کے گھر سے نکال دیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا. حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر وہ حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب میں لگ کر وفات پا گئے، اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نظام مار کر شہید کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لیٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے احد احد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا ان کو خرجور کی چٹائی میں لپیٹ کا دھواں دیتا، مگر وہ صبر و استقامت سے کام لیتے اور حق پر جمے رہتے. چنانچہ ایک شاعر نے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، گزب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے. نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پہاڑ و سخت پتھر ان کے سینوں پر. معزز سامعین، گویا ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا، اور جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباش اور سرداروں نے ایسے ایسے ظلم و ستم جاری رکھے تھے جنہیں سن کر مضبوط دل انسان بھی کانپ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے استقامت کی چٹان بن کر جنت حاصل کر لی. میرے بھائیوں، آج صرف زبان سے استقامت کا دعویٰ کرنے پر جنت حاصل نہ ہو سکتی، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی جنت نصیب ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یا تو اہل جنت ہے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے عمل کے بدلے جو ہوا کیا کرتے تھے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں استقامت اختیار کی جائے.
جائے اور کسی بھی تکلیف مصیبت اور دشمن کے دھمکی وغیرہ ہرگز سے چھوڑا نہ جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔